السلام علیکم۔ دعاؤں کے سلسلے میں ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جیسے دوزخ میں ڈالا جسے تو نے دوزخ میں ڈالا، بس اسے رسوا ہی کر ڈالا۔ سیاہ کاروں کا ہمدرد کوئی بھی نہیں۔ دنیا میں حق پرستی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ، یعنی جو انسان کو اللہ کی طرف یا رجوع کرنے کی طرف روکتی ہے، وہ جا طلبی، یعنی عظمت، شان، بڑائی، رتبہ وغیرہ وغیرہ کا جو ہے وہ انسان اس میں جا طلب کی طلبی کرتا رہتا ہے، اس کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے رکا رہتا ہے کہ اس سے اس کے جذبات جا و ناموری میں فرق پڑتا ہے کہ وہ اگر اللہ کی طرف مائل ہوگا یا اس طرف ہوگا تو یہ چیزیں اس کو ترک کرنی پڑے گی۔ ایسوں کے لیے اللہ معاف فرمائے، ایسوں کے لیے آخرت میں عذاب میت سخت ہونا کافی نہ ہوگا۔ یعنی ایک تو عذاب سخت ہوگا ہی ہوگا، بلکہ ان کو مخلوق کے سامنے، خلائق کے سامنے، یعنی مخلوق کی جمع خلائق کے سامنے بھی رسوا بھی کیا جائے گا، کہ جس رسوائی کے خوف سے اور جس سوچ کے خوف سے وہ دنیا میں اور جو دنیا میں خدا رسول سے دور رہا کرتے تھے، ایسے آج اسی رسوائی، یعنی اسی دنیا کا جو مزہ، جو رسوائی کا جو سوچا کرتا تھا، اسی سوچ کا آج اس کو مزہ ملے گا، یعنی سب سے زیادہ چکھنا پڑے گا۔ وما للظالمین من انصار، جو لوگ آل عمران کی آیت ہے یہ، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک سمجھا جائے، انہیں کوئی اتنا سارا دینے والا بھی، وما للظالمین من انصار، اتنا سارا دینے والا بھی تو نہ ہوگا جو ان کی سزا میں کچھ ہلکی کرا سکے۔ میرے لیے ان کو چھڑا لانے کا تو خیر کوئی ذکر ہی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ منادین مراد خود پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے نائب۔ شریعت میں مطلق ایمان بھی بہت بڑے رتبے کی نعمت ہے۔ نیکوں کے ساتھ ان کی خوش انجامی میں شریک ہو جانا بجائے خود ایک نعمت ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا تعقیب کے لیے، یعنی کسی چیز کے بعد کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا مطلب ہم نے اب ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان کہہ دیا، تو اب اس کے بعد یعنی تعقیب کے لیے مطلب اب کسی چیز کے بعد کرنا، یعنی ہمارے اس ایمان لانے پر، یعنی اب ہم نے یہ کہا اب ہم ایمان لے آئے، اس ایمان لانے پر ہمارے لیے یہ جزا مرتب کر کے ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے۔ ایمان لے آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ گناہ خود بخود سب کے سب چھوٹ جائیں، کچھ نہ کچھ گناہ تو متقی ترین غیر معصوم سے بھی بہرحال سرزد ہو جاتے ہیں۔ وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے پروردگار اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو اتار دے۔ تشریح میں شیخ لکھتے ہیں، مومن ہو جانا معصوم بن جانے کے مترادف یا ہم معنی نہیں ہیں۔ مومن کی شان بس یہی ہے کہ وہ برابر سیئات یعنی برائیوں کی تلافی اور کفارہ یعنی گناہ یا خطا کا بدلہ کفارہ یعنی کی کوشش اور دعاؤں میں لگا رہے۔ صدق کے دل سے دعا کرتا رہنا خود ہی اس کوشش کی ایک بہترین شکل ہے۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صدق کا دل، یعنی یہ سے دعا کرنا، دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا بھی ایک بہترین شکل ہے اللہ کی طرف رجوع۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمارا خاتمہ نیکوں کے ساتھ کر، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جس کی ساری زندگی محنت اور کوشش کرنی ہے، اور یہی اس فانی زندگی کا
اصل سرمایہ ہے، بلکہ آگے دعائیں آئیں گی جس میں انبیاء نے بھی مخلصین میں جو ہے شمار ہونے کی، نیکو لوگوں کے ساتھ شمار ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایک بہترین ہم لوگوں کو تشریح ہے ہمارے سامنے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے پیغمبروں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ ادھر سے کسی وعدے خلافی کا ظہور ہوگا، اظہار ہوگا، یعنی وہاں سے کوئی ظاہر ہونا یا انکشاف ہوگا۔ تو یہ جو درخواست ہم بار بار الہا یعنی گڑ گڑا کر منت سماجت کر کے سے پیش کر رہے ہیں، یہ تو محض ہمارے اضطرار یعنی بے اختیاری اور مجبوری سے، اور اضطرار بے قراری کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کی بھی کیا خبر کہ ہم مستحق بھی ان وعدوں کے ٹھہرتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو ہماری یہ کیفیت اللہ ہم نے آپ کے آگے رکھی ہے۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن کیا خبر ہم مستحق بھی ہیں ان وعدوں کے، ٹھہرتے ہیں نہیں۔ اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر سب بالکل صحیح اور درست ہیں، لیکن اس کا اطمینان زید عمر بکر کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، یہاں زید بکر کا مطلب ہم ہی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ زید بکر کے اعمال انہی وعدوں کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ زید عمر بکر کو کیسے ہو سکتا ہے اس کا اطمینان کہ زید عمر بکر کے اعمال انہیں ان وعدوں کا مستحق بھی ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی غفاریت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اپنی کیے پر ہم جو ہے ہمیں بڑھائی نہ ہو، ہمارے کیے پر ہمیں جرت نہ ہو، ہمیں اپنے غفلت کی جرت نہ ہو، ہمیں معصیت کی طرف جو ہے جا کر معصیت کو خوب کرنا اور دنیا میں دل لگانا اور دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھنا، اور پھر جو ہے دعائیں کرتے وقت بھی ہمیں اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام تو دعائیں کرنا ہے اور مقبول کرنا، قبول اللہ ہی کرتے ہیں اور کی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن بندے کی زبان سے اللہ یہ ادا فرما رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں اظہار، کہ اس میں بھی انسان کو یہی رکھنا ہے کہ وہ ہم مستحق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا بڑا کرم فرماتے ہیں۔ آگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے، ہمیں اسلام ہی کی حالت پر موت دے۔ صبر کی دعا دونوں حیثیتوں سے، ایک تو احکام شریعت کی تعمیل میں نفس کو مشقت اور تعب مانے تھکاوٹ، محنت، تکلیف کسی درجے میں تو بہرحال برداشت کرنا ہوتا ہی ہے، اور اجر فوری ملتا نہیں۔ توفیق صبر ایک تو اس کے لیے ہوتی ہے، پھر مخالفین اور معاندین یعنی دشمنوں کی طرف سے جو ہجوم ایذا یا ہجوم ایذا یعنی تکلیفوں کا زبردست ہونا، یعنی کثرت سے تکلیف ہونا ہوتا ہے، خود اس کی برداشت کے لیے بھی بڑے قوت صبر کی درکار ہے۔ توفنا مسلمین و توفنی مسلمین، اعتبار تو اعمال میں خاتمہ ہی کا ہے، اور حسن خاتمہ سے بڑھ کر کون سی دولت بندے کے لیے ہو سکتی ہے۔ تقیہ دار و مدار یعنی تقیہ بندے کو اپنے اعمال پر ذرہ بر بھی نہیں ہو سکتا، آسرا سارا کا سارا اللہ ہی کے رحم و کرم پر ہے۔ قرآن کریم و حدیث دونوں میں دعائیں صرف حسن عاقبت ہی کے لیے نہیں، اس دنیا میں بھی حسن عاقبت، حسن عافیت کے ساتھ گزر کرنے کے لیے بھی ضروری بتائے گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں بھی ترقی دینا چاہتے ہیں، اور دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اس کے لیے تمام چیزوں کو جن کا دعا دنیا کے لیے وعدہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر ان نعمتوں کو اللہ وہاں بھی ہمارے لیے آراستہ کر رہے ہیں۔ کاش انت ولی فی دنیا والآخرت، کاش کافر اس
لطف کے ایک شمع تھوڑی سی مطلب تھوڑی مقدار میں قلیل مقدار سے بھی واقف ہوتے، یعنی انتہائی 1% سے بھی واقف ہوتے جو ہر مومن کو موت کے نصیب ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اس میں اتنی بھی اللہ نے سمجھ نہیں عطا فرمائی، کاش ان میں اتنی جسے ہم کہا جا سکتا ہے کہ یار ایک رتی ہی سمجھ ہوتی تو، لیکن وہ بھی ان میں نہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس لطف کا جو ہے ایمان والا ہی مزہ لے سکتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافلین، تو دوری دعائیں ہو گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، توفنا مسلمین وتوفنی مسلمین، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافلین۔ ترجمہ، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، بس تو ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحمت کر، اور تو ہی سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ اصلی اور یقینی بخشش تیری ہی ہے، نہ کہ تیری کسی مخلوق کی جو خود ہی تیری بخشش کی محتاج ہے۔ بکثرت دعاؤں میں طلب رحمت کی تکرار مانے بار بار کہنا، بار بار مانگنا، ملاحظہ غور توجہ طلب ہے۔ تقیہ بندے کو اپنے اعمال پر ذرہ بھر بھی نہیں ہو سکتا، آسرا سارا کے سارا اسی کے رحم و کرم پر رہتا ہے۔ تو ہماری جو بھی دعا ہیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اور جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کام تو جیسے فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے اور اس کو مانگتا رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ کے فقیر ہیں، ہم مانگتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، باقی قبول کرنا نہ قبول کرنا اور جو ہے ہمارے اعمال پر کیا اللہ آسرا بھی، اعمال کا آسرا بھی اللہ کی ذات پہ مرکوز رہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الغافرین۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اس طرز خطاب میں پہلو یہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی خلقت آسان ہے، اس کے لیے اتنی سی درخواست قبول کرنا کیا مشکل ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے لبریز کر دے۔ اکبر الہ آبادی کو کیا خوب فرما گئے ہیں، ایک میرے دل کے وہ خوش کرنے پر کیا قادر نہیں، ایک کن سے دو جہاں کو جس نے پیدا کر دیا۔ انت ولینا الدنیا والآخرۃ، تو ہی میرا رفیق ہے اور آخرت میں رہیو، تو ہی میرا رفیق دنیا اور آخرت میں رہیو۔ اللہ حق تعالیٰ کی رفاقت مانے ساتھ، محبت، دوستی، نصرت، مدد، کارسازی یعنی کام بنانا، ہنر، صنعت کی ضرورت محض آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی قدم قدم پر ہے۔ اور قرآن اور حدیث دونوں کی دعاؤں میں اس جامعیت کو برابر ملحوظ یعنی خیال رکھنا، یاد رکھا گیا ہے۔ والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف رکوع نمبر 11 پارہ 13۔ توفنی مسلمن، مجھ کو اسلام پر موت دیجیو اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کیجیو۔ اعتبار تو اعمال میں خاتمے ہی کا ہے، اور حسن خاتمہ سے بڑھ کر کون سی دولت بندے کے لیے ہو سکتی ہے، اور نیکوں کے لیے اور نیکوں کے ساتھ ان کی خوش انجامی میں شریک ہونا بجائے خود ایک نعمت ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی دعاؤں کی طرف جو ہے ان میں شامل فرمائے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ دعاؤں کے سلسلے میں مزید دعا پہ آگے انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔